خٹک صاحب، جناب عبداللہ صاحب، جناب پروفیسر خلیل صاحب، اسکالرز، خواتین و حضرات و معزز سامعین کرام، میں آج کی اس تقریب کے آرگنائزر کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو بھی یہاں شرکت کی دعوت دی۔ مجھے رات کو اطلاع ہوئی تھی تو میرے یہ گٹ فیلنگز ہیں جو مجھے میرے ذہن میں آیا، میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں اور مجھے ٹاپک جو دیا گیا ہے وہ ہے چیلنجز اینڈ اپارچونیٹیز فار دا یوتھ آف جی بی۔ اب ساتھ ہی آرگنائزر نے اگرچہ پروگرام انگریزی میں ترتیب دیا گیا ہے، مجھ پہ پابندی لگائی کہ بھائی اردو میں تقریر کرنی ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر سہون کہیں بیچ میں انگریزی جملے آئے تو آپ برا نہیں منائیں گے۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے چیلنجز ڈسکس کروں گا۔ سب سے بڑا چیلنج جی بی میں، یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے لیکن جی بی میں خاص کر پیس اینڈ ہارمنی ہے، کیونکہ کسی مخصوص علاقے میں جب تک امن نہ ہو، یکجہتی نہ ہو، ہمآہنگی نہ ہو تو وہاں نہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، نہ سیاسی کلچر کو فروغ ہوتا ہے، بلکہ اخلاقی اور معاشی پستی میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ ہم نے 10-12 سال پہلے ایسے سین دیکھے ہیں اور اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ایسا دور پھر نہ آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 10-12 سال میں یہاں سیکٹیرین ٹینشن نہیں ہے، شکر الحمدللہ، جس کی وجہ سے لوگوں کا روزگار بڑھا ہے اور لوگوں کے اندر سیلف امپلائمنٹ کا رجحان پیدا ہو گیا، قسم قسم کے کاروبار شروع ہو گئے ہیں۔ اور کوہستان سے لے کے کنجراب تک میں پھرتا رہتا ہوں، بلکہ شندور تک آپ دیکھیں، کہیں ہوٹلنگ ہے، کہیں ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں، کہیں کیا ہے، لوگوں کا روزگار۔ ہمارے یہاں روزگار کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ پاورٹی ہمارے پاس ہے، لوگ محسوس نہیں کرتے۔ وہ اس لیے کہ ہمارا ٹوٹل رقبے کا آپ کو پتہ ہے 2% جو ہے کلٹیویبل ہے، شاید جنرل صاحب کو بھی اس کا پتہ نہ ہو، اس میں سے کلٹیویٹڈ ایریا جو ہے وہ 1% ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس سبسسٹنس ہولڈنگ سے بھی کم ہے زمین، یعنی 12.5 ایکڑ سے بھی کم ہے۔ یہاں تو کنالوں پہ بات ہو رہی ہے، 10 کنال اللہ کہتا میں جاگیردار ہوں، جبکہ جب بٹوارا ہوتا ہے، ایسٹ تقسیم ہوتے تو گھر کے لیے جگہ نہیں بچتی۔ آنے والے دنوں میں تو لوگ اوپر کی طرف منزلیں بنائیں گے اور فلیٹ تقسیم ہوں گے، گھر اور کنال تقسیم نہیں ہوں گے، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس لیے یہاں پیس اینڈ ہارمنی ہوئی تو کاروبار بڑھے گا، ٹورسٹ آئے گا، فارن انویسٹمنٹ آئے گی، اور اس کو قائم کرنے کے لیے یوتھ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے اپنے عوام کو اویئرنیس بھی دینا ہے اور انہوں نے کمیونٹیز کے اندر امن کی بات کرنی ہے اور اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اس سے تمہارا مستقبل وابستہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا چیلنج جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے نیڈ ٹو ڈسکریج سیکٹیرین ٹینشن اینڈ ریجنل ڈیوائڈ۔ آپ نے سیکٹیرین ایشوز کو ڈسکریج کرنا ہے، آپ نے بائی بندی کی بات کرنی ہے، آپ نے ریجنل ڈیوائڈ کو ختم کریے، ہنزا والا یہ چلاس والا یہ۔ آپ نے دیکھا ڈوگروں سے جب آزادی دلائی گئی تو آیا سب نے مل کے کام نہیں کیا؟ آیا پاکستان بنانے میں بہت سارے یہاں ہنزا والوں کو نہیں پتا سر آغا خان کا کیا رول ہے، پاکستان کا خزانہ ختم ہوا تو اس نے کیا رول ادا کیا تھا؟ جہاں سر آغا خان تھا وہاں علامہ اقبال تھا، جہاں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے تو وہاں پر جو ہے راجہ محمود آباد بھی تھے، عبدالرب نشتر بھی تھے، شہید ملت لیاقت علی خان بھی تھے۔ ہمیں ان کا ورثہ ملا ہے، ان کے مشن کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ اگر آپ نے پچھلے 12 سال میں دیکھا ہے سیکٹیرین ٹینشن سے ہم تباہ ہوئے،
ہم ایسی بھی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے. میں تو یہاں سب سے پہلے پاورٹی کو ڈال رہا تھا، لیکن حالات کی وجہ سے میں اس پہ ڈسکس کروں گا. تو آپ نے اس مشن کو آگے بڑھانا اور اس چیلنج کو بالکل سامنے سے، وہ جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں ٹیک دا بل بائی دا ہارن، آپ نے سامنے سے اس کا مقابلہ کرنا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کریں گے. تیسرا بڑا مسئلہ ہے کوالٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آف فیوچر تھریٹس. ہمارے پاس کوالٹی ایجوکیشن کا کوئی ادارہ نہیں ہے. 2002 میں غالباً یہ ادارہ پروفیسر اعظم نے بنایا تھا. یہاں سے الحمدللہ اب اچھے طلباء نکل رہے ہیں جو مقابلے کے امتحان میں بھی، یہاں کے کئی بھی فوج میں چلے گئے، مقابلے کے امتحان میں بھی آگے آ گئے ہیں. اور پچھلے چند سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں سپیریئر سروسز میں بھی گلگت بلتستان کے لوگ جانے لگے ہیں. یہ ایک خوشائن بات ہے، اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. اور کوالٹی ایجوکیشن کے لیے غربت کیسے مٹائیں گے؟ آنے والے دنوں میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارے جو ریسورسز ہے، پانی کے واٹر ریسورسز ڈپلیٹ ہوں گے. تو اس کے لیے ہم نے پہلے سے کیا حکمت عملی کرنی ہے؟ یہ افریقہ کے بعض کنٹریز میں کر کے اس کو سرسبز و شاداب بنایا. ہم بھی ابھی سے پلاننگ کریں تو کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی اس کی ضرورت ہے کہ ریزروائر پہلے سے بنے تاکہ بارش کا پانی بھی محفوظ کیا جا سکے. تو یہ اویئرنیس لوگوں کو نہیں پتہ. آہستہ آہستہ یہ مسئلہ پانی کے کرائسس بڑھ رہے ہیں، یہ ایک تھریٹ ہے. اس کے لیے ابھی سے تیاری ضروری ہے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہائی رینکنگ انسٹیٹیوٹس بنانے کی ضرورت ہے جہاں سکل ڈیولپمنٹ بھی ہو، ٹریننگز بھی ہوں، اور مقابلے کے امتحان میں بھی بیٹھنے کی صلاحیت. اب ایک غریب کا بچہ ہے، اس کو ایجوکیشن تک ایکسیس ہی نہیں ہے، تو اسے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ مقابلے کے امتحان میں بیٹھے گا؟ یہاں کے کچھ لوگ لم سے پڑھاتے ہیں، کچھ انگلینڈ سے پڑھاتے ہیں، لامحالہ ان کے بچے نکل جاتے ہیں. تو اس لیے اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. میں آرگنائزر سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کو بتائیں. جہاں جہاں میری رسائی ہے میں بھی انشاءاللہ اس بات کو جو ہے نا ملحوظ خاطر رکھوں گا، وہ دیکھیں گے. چوتھا بڑا تھریٹ ہے ان امپلائمنٹ، لیک آف پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹریز. ان امپلائمنٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے، روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کو اب تک ڈیولپ نہیں کیا گیا. آپ دنیا کے کسی ملک میں جائیں، وہاں پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کرتے ہیں، وہاں کے نیچرل ریسورسز کو پروموٹ کرتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، تو تب ترقی ہوتی ہے. آپ ساؤتھ افریقہ کی مثال لیں. جب تک ساؤتھ افریقہ انگریزوں کے تسلط میں تھا وہاں ترقی نہیں ہوئی. نیلسن منڈیلا اسی رابن آئلینڈ میں بند تھا. جب وہ آزاد ہوا، ملک آزاد ہوا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہے انہوں نے اپنے مائننگ سیکٹر کو ڈیولپ کیا. پچھلے دو تین سال پہلے they were the top exporters of gold and diamond. اسی طرح سے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنے ریسورسز کو ڈیولپ کیا. صرف واٹر ریسورسز کی میں بات کرتا ہوں. واٹر ریسورسز کینیڈا تقریباً $3 بلین کا الیکٹریسٹی ایکسپورٹ کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو، رائٹ فرام نیو یارک ٹو ڈیٹرائٹ بفلو، جو ان کے سرحد کے ساتھ ساتھ ہے. تو کیا ہم اپنے ریسورسز کو، جب ہمارے اپارچونیٹیز کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ریسورسز کو ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں، ورنہ یہاں ترقی نہیں ہوگی، ان امپلائمنٹ. اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے پرائیویٹ انویسٹر کو بلانا ہوگا. تو اس کے لیے انتظامات پروونشل گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہے. ایک اور یہاں اہم مسئلہ ہے درپیش، وہ ہے جو سی پیک سے ریلیٹڈ پروپیگنڈا ہے، جو ہمارے نیبر نے بھی شروع کیا ہے، کچھ اور لوگوں نے بھی کیا ہے، جس کو ڈسپیل کرنے کی ضرورت ہے. چین ہمارا ڈپینڈیبل دوست تھرو تھک اینڈ تھن ہمارے ساتھ رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، وہاں مسلمان بھی بستے ہیں. تو ہمیں سی پیک کو توجہ اس لیے
पिछले चंद अरसे से सी पैक पे ज़्यादा काम नहीं हो रहा. हमें उस प्रोपेगेंडे को, उस इलिसिट प्रोपेगेंडे को डिस्पेल करना है ताकि सी पैक का काम शुरू हो और यहाँ इकोनॉमिक जोन्स बन जाए और उससे भी हमारे नौजवानों का जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है वो भी कम हो और मुल्क भी तरक्की करे. एक और चीज़ जो मेरे जहन में आई, हम आईटी वगैरह के स्किल्स तो बहुत ज़रूरी है, आप घर बैठे भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आगे उसको डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ भी करूँगा कि इंटरनेट तो क्या आपके मोबाइल के ज़रिए सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें, ऐसी एक गलत कैंपेन, ऐसा वल्गर मवाद अंदर दाखिल किया जाता है कि रात भर आपका बच्चा उसी में मगन हो, तो उसके साथ उसके पास अखलाकियात कहाँ से आई है. उसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है. उससे सिर्फ अखलाकियात का मसला नहीं है, उसकी सेहत भी ख़राब होती है, आंखों का भी मसला है और भी मसाइल है. तो हमने उस चैलेंज को भी तरीके से जो है ना उसको ख़त्म करना है, उसका मुकाबला करना है. और साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे लोग हैं वो वेस्टर्न जो कल्चर है ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं. मेरे ख्याल में उनको फॉलो करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप 700 ईस्वी से लेके 12, 13, 1400 ईस्वी तक यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ें. आप 722 में स्पेन में गए मुसलमान, उस वक़्त वहाँ हालत ये थी इस यूरोप की जिसका अभी हम ब्लाइंडली वी आर फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर, वी नीड टू डिस्करेज इट. तो बात ये है कि वहाँ पर क्या था, वो केवमैन तस्वुर होते थे. सिर्फ यूरोपियन हिस्टोरियन खुद लिखते हैं. वहाँ कलर्जी की हुकूमत थी, पोप की हुक्मरानी चलती थी, तालीम पढ़ना, डेली नहाना जुर्म था. जर्मनी का एक बादशाह थे, डेली नहाता था तो कहते थे उस पर कुफर का फतवा लगाओ. वहाँ पर साफ पानी का कोई वो नहीं था, कपड़ों का एहतमाम नहीं था, साल वो कपड़े तब्दील नहीं करते थे, नहाते नहीं थे. हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का उनको नहीं पता था. ये तो आप है कि आप स्पेन से गए फ्रांस और फ्रांस से गए ये आप गए इटली और उससे जुनूबी फ्रांस, वहाँ से आपसे उन्होंने चीज़ें उधार लाई. और जर्मनी का एक बादशाह तो स्पेन से कपड़ा मंगाता था और उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा होता था. वो बड़े शौक़ से पहनता था क्योंकि उनके पास तो कपड़े के कारखाने नहीं थे, उनके पास पीने का पानी सही नहीं था. ये आपने उनको सिखाया. उनकी यूनिवर्सिटीज़ में अरसे तक अल-बेरूनी को पढ़ाते थे, इब्न खुल्दून को पढ़ाते, हयान को पढ़ाते थे. तो हम क्यों अपनी हिस्ट्री को भूल जाते हैं? आप अपनी हिस्ट्री को भी याद करें. 1200-1300 में आपके क्या मतलब थी? आपको तो 1923 में लौज़ान एग्रीमेंट के तहत आपकी हिस्ट्री को ख़राब कर दिया गया, वो भी एक तारीख का हिस्सा है. तो आप अपनी हिस्ट्री को ना भूलें. हाँ, रिसर्च उनके अच्छी काम आप अडॉप्ट करें, क्योंकि रिसर्च का काम हमने छोड़ दिया, वो आगे बढ़े. अच्छा, सोशल वेलफेयर के उसूल उन्होंने हमसे सीखे हैं, वहाँ पर है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास ज़बानी कलामी है. तो वेस्टर्न कल्चर को इस तरह से फॉलो करना मुनासिब नहीं है. तो मुझे बताया गया है कि मैं तकरीर को जल्दी मुख्तसर करूँ, टाइम कम है, तो बस मैं मुख्तसर करता हूँ. तो अब मसला टाइम का आ गया तो मैं ज़बानी आपको कुछ बताता हूँ. अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उस पर मैं मुख्तसर बात करूंगा, लंबा करूंगा तो आप ये नाराज़ होंगे. बात यह है कि आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है. इस सिलसिले में आप ऑनलाइन
جو ہے نا سلوشنز دے کے بھی پیسہ کما سکتے ہیں. چھوٹے کاروبار, آپ کافی شاپس, LPG کا کام, اچھا فوڈ چینز. مجھے یاد ہے کراچی میں ایک خاتون نے دیسی فوڈ چین, وہ جو ہنزا میں نہیں بناتے چھپٹی پھٹی, وہ اس کا کیا, اور بڑے بڑے آن لائن ڈیمانڈ دیتے ہیں لوگ. تو چھوٹے چھوٹے کام, ہمیں خالی سرکاری ملازمتوں پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. جب تک پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ نہیں ہوتا, ہمیں سیلف امپلائمنٹ کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اس پہ کام کیا اور کامیاب ہوئے. میں آپ کو مثال دوں, بنگلہ دیش نے 1971 کے بعد جب بہت غربت تھی تو ڈاکٹر یونس نے وہاں ایک بینک بنایا, گرامین بینک. وہ خواتین کو سافٹ ٹرمز پہ قرضے دیتے تھے. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ غربت کی لکیر سے اوپر آ گئے. اسی طرح سے بہت سے غریب لوگوں کو میں ڈیولپنگ کنٹری کا مطلب ان کی تاریخ سے واقف ہوں. آپ کو میں مختصر بتاؤں گا. آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے, غربت سے ہم باہر نہیں نکل سکتے, بڑے اپارچونٹیز ہیں نکلنے کے. میں آپ کو ایڈوائز کروں گا, آپ صدر نکسن کی کتاب دا نکسن ان دا ارینا پڑھ لیں, جس میں وہ اپنی غربت کی کہانی بتاتا ہے. وہ ایک لیبرر کا بیٹا تھا, اس کے پاس کنوکیشن میں جا کے ڈگری لینے کے لیے سوٹ بھی نہیں تھا. اس کے باپ نے ادھار سوٹ لے کے اس کو بھیجا تھا. آپ کتاب پڑھیں تو کیا کیا کہانیاں ہیں وہاں. اگر وہ محنت کر کے امریکہ کا 2 دفعہ وائس پریزیڈنٹ اور 1 دفعہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ کے اندر وہ حوصلہ ہونا چاہے. آپ بس میں مختصر کرتا ہوں, میں اپنی بات نہیں کروں گا. سیلف پریز از نو ریکمنڈیشن. بات یہ ہے کہ کراکورم بینک, آپ سب واقف ہیں کراکورم بینک, یہ جو مجھے حوالہ کیا گیا, اس کے ٹوٹل ورتھ 1,34,00,000 روپے تھی. That too was stuck in the shape of advances. وہ بھی قرضوں میں پھنسا ہوا تھا, اور 6 برانچیں, 56 سٹاف تھا, اور وہ سٹاف بھی انڈر گریجویٹ, ایک آدھ کوئی گریجویٹ ہوگا. میں نے اس پہ محنت کی. آپ سب کو, آپ کے بزرگوں کو پتہ ہے, جب میں نے وہ ادارہ چھوڑ دیا تو اس کے ڈپازٹ 21 ارب تھے, اور اس کے فکسڈ ایسٹس, بلڈنگز وغیرہ جو ہے وہ تقریباً 3 ارب کے تھے. اس کے ریزروز تقریباً 4 ارب کے تھے, اور اس نے مائکرو فائنانسنگ کی تھی, وہ تقریباً وہ بھی 20 ارب کے قریب ہے. اچھا, اس سے لوگوں کو امپلائمنٹ بھی ملی, اور چھوٹے قرضوں سے وہ اپنے معاشی مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اچھا 600, میں 56 سٹاف سے ابھی میں چھوڑ کے آیا ہوں, 800 سٹاف ہے, 800. ان میں سینکڑوں 1.5 لاکھ سے اوپر تنخواہ لیتے ہیں, 1.5 لاکھ سے. آپ جا کے پوچھ لیں. اور چائنا, یہ کاروباری سارے ہمارے پیدا کرتے ہیں جو ابھی ارب پتی بن گئے. آپ کے ادارے نے کیا ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. اچھا, ایک بچے کو ہم نے اسی بینک سے 10 لاکھ دلا کے امریکہ بھیجا, نگر کا ہے وہ بچہ, ڈاکٹر ہے, امریکہ نے اس کو نیشنلٹی دی ہے, واشنگٹن ڈی سی میں ہے. مجھے ٹیلی فون بھی کیا تھا کہ آپ کا احسان ہے. میں نے کہا رب کا احسان ہے یار, میرا کیا احسان ہے. آپ کے بھری کے ایک لڑکے کو بھیجا, میں نام نہیں لیتا ہوں, ڈاکٹر کا بھی نہیں, اس کا بھی نہیں. وہ یونیسیف کے, اس کے لیے جانے کے لیے پیسے نہیں تھے. اس نے آکسفورڈ سے PhD کی, آکسفورڈ سے, اور وہاں پڑھاتا ہے. ابھی فیملی بھی وہاں سیٹل ہے. استور کے ایک لڑکا, میں نام نہیں لیتا ہوں, راجہ فیملی کا ہے. اس کو میں نے چھوٹا سا لمٹ دیا تھا, گیس کا کاروبار کرتا تھا. ابھی وہ اسلام آباد میں بیٹھا, 800 اس کے امپلائیز ہیں, اور نیشنل بینک کے سارے سروسز برانچوں کے رینویشن وہ کرتا ہے. یہ کراکورم بینک کی. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, ابھی دوبارہ گھنٹی بج گئی ہے, تو میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کروں گا. خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, طلعتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے.